ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ کتاب کا ڈھانچہ اور نفس مضمون۔ ہم پتھر ہیں اور وہ دن زیادہ دور نہیں جب ہم جڑ جائیں گے، گرجے، زندہ یا باڑی کی دیواروں میں۔ ایک پتھر پر تحریر۔ قیمتی پتھر کے جوہر کا انحصار اس پر ہے کہ وہ جڑا کہاں گیا ہے، اور آدمی کو سمجھنا ہو تو اسے گھر میں دیکھو۔ شادی تو ہو چکی، اب نئے جوڑے کو اپنا مکان بنانا ہے۔ میری فکر کے عظیم الشان محل، میری قوت تخیل کے ٹھوس ستون، میری کہانیوں کے ایوان اور میری نظموں کے بلند مینارے۔ میں نے پتھر جمع کر لیے ہیں، عمارتی لکڑیاں تیار کر لی ہیں، ایک نئی عمارت کی تعمیر کے لیے جگہ چن لی ہے۔ اب مجھے اپنے اندر معمار، انجینئر، ریاضی داں، راجگیر اور منصوبہ بنانے والے کی تھوڑی تھوڑی خصوصیات پیدا کرنی ہیں تاکہ میں یہ عمارت بنا سکوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں کس طرح کا ڈھانچہ بناؤں گا؟ میں جو عمارت بنانے جا رہا ہوں اس کی شکل کیا ہوگی؟ ایسی شکل جو دیدہ زیب بھی ہو، خوبصورت اور خوش منظر بھی، اتنی انوکھی کہ اس سے پہلے کوئی دوسری عمارت ایسی نہ بنی ہو اور پھر بھی جانی پہچانی ہو، نہ اس قدر نیچی کہ چھت سر پر گرتی ہوئی محسوس ہو جیسا کہ ان دنوں بننے والی عمارتوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے، اور نہ اتنی بلند کہ دیکھنا چاہیں تو سر کی ٹوپی گر پڑے۔ دروازے نہ اتنے تنگ ہوں کہ معمولی میز اندر لے جانے میں بھی دقت محسوس ہو، اور نہ اتنے چوڑے چکلے اور بلند کہ اونٹ پر بیٹھ کر ان میں سے گزرا جا سکے۔ اسے نہ تو کوئی گزرگاہ ہونا ہے، نہ کوئی کلب جہاں لوگ موسیقی کا کوئی پروگرام سننے آتے ہیں اور پروگرام کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ نہ ہی میں کوئی مسجد بنانا چاہتا ہوں جہاں لوگ محض نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میں ایک ایسی عمارت بنانا چاہتا ہوں جسے کوئی فائلوں، حلف ناموں اور درخواست کے پلندوں سے بھرے ہوئے دفتر کے طور پر استعمال نہ کر سکے، اور نہ ہی جس پر علی کی لگاتار چلتی ہوئی ہوا چکی کا گمان کیا جا سکے۔ پہاڑی علاقے کے ایک جواں سال شاعر کی نظم پڑھنے کے بعد ابا نے کہا تھا، اس نظم کی دیواریں ضرورت سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ تو اس خوبصورت مرغی خانے کی طرح ہے جو علیق بید نے بنایا تھا۔ مرغی خانے کو مرغی خانہ ہی نظر آنا چاہیے، محل نہیں۔ یوں ہی محل کو مرغی خانے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ایک دوسرے ادیب کی ایک ضرورت سے زیادہ لمبی کہانی پڑھنے کے بعد جسے مصنف اختتام تک لانے سے قاصر محسوس ہو رہا تھا، ابا نے اس سے کہا تھا، تم نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے جسے بند کرنا تمہارے بس میں نہیں۔ تم نے نل کھول دیا ہے مگر اسے بند نہیں کر سکتے۔ گرہ باندھنے کے وقت تم نے رسی کو ضرورت سے زیادہ بھگو دیا ہے۔ مجھے وہ بازاری گویے یاد ہیں جو میرے بچپن میں گاؤں آیا کرتے تھے۔ میں اپنی چھت کے کنارے لیٹ جاتا اور اوپر سے گھنٹوں ان کا گانا سنا کرتا۔ ان میں سے کسی کے پاس تمبورا ہوتا، کسی کے ہاتھ میں سارنگی یا چونگر، مگر زیادہ تر یہ لوگ کمز کی سنگت میں گیت گایا کرتے تھے۔ یہ گویے مختلف جگہوں سے آتے اور مختلف اوقات میں آیا کرتے۔ ان کے گیت بھی مختلف ہوتے اور کبھی وہ کوئی گیت دوسری بار نہ سناتے۔ مجھے سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا جب 2-3 گویوں میں مقابلہ شروع ہو جاتا۔ ان کے گیت طویل ہوتے تھے اور میں انہیں بھول چکا ہوں، لیکن ہر گیت کے 8, 4 یا 2 مصرے مجھے یاد رہ گئے ہیں، اور غالباً یہی مصرے ان گیتوں کی جان تھے۔ سب سے زیادہ شعریت، دانش مندی اور برجستگی کے حامل، نیز اپنے اپنے اعتبار سے سب سے زیادہ مسرت بخش یا سب سے زیادہ اندوہ گیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ پورے گیتوں میں یہی مصرے کیوں میرے ذہن میں محفوظ رہ گئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ مصرے میری شخصیت پر چھائے ہوئے ہیں،
اور بسا اوقات میں انہیں بار بار گنگناتا ہوں، جیسے یہ میرا کوئی پسندیدہ ترین اور بیش قیمت ترین سرمایہ ہوں۔ بالکل اسی طرح گنگناتا ہوں جس طرح کوئی عاشق اپنی محبوبہ کے نام کا وظیفہ پڑھتا رہتا ہے۔ مجھے دوسرے آوار گیت بھی شروع سے لے کر آخر تک یاد ہیں، مگر ان میں بعض ایسے مصرے بھی ہیں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں اور پوری نظم میں سب سے اچھے لگتے ہیں۔ اور گیتوں ہی کی بات کیوں کی جائے، خود میری اپنی نظموں میں بھی بعض مصرے مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہیں۔ یہ مصرے مجھے دوسروں سے کہیں زیادہ معنویت اور شعریت نیز قوت اظہار کے مالک محسوس ہوتے ہیں۔ میں تو یہاں تک اعتراف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے بعض طویل نظمیں محض اس لیے لکھی ہیں کہ ان میں وہ چند مصرے سمو سکوں جو مجھے بے حد پسند آئے تھے۔ یہ چند مصرے اگر کسی نظم کو پٹکے سے تشبیہ دی جا سکے تو یہ مصرے اس پٹکے سے لٹکا ہوا خنجر قرار پائیں گے۔ اگر کسی نظم کو کھیت کہا جا سکے تو ان مصروں کو اناج کی بالیاں کہا جائے گا۔ اگر نظم پرند ہے تو یہ مصرے اس کے پر ہیں، اور اگر نظم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے کسی ہرن کی طرح ہے تو یہ مصرے اس ہرن کی وادی میں دور تک دیکھتی ہوئی آنکھیں قرار پائیں گے۔ ایک بار میں نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر کسی نظم میں 8 مصرے ایسے ہیں جو بے حد بیش قیمت ہیں تو مزید 80 مصرے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ نظم کو انہی 8 بہترین مصروں تک محدود رکھا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ میرا ایک پورا مجموعہ ہے جس میں صرف مسمن نظمیں شامل ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جب کسی کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان جوش مسرت میں چھری اٹھاتا ہے اور ایک بچھڑا ذبح کر ڈالتا ہے، حالانکہ مہمان کو گوشت کے محض ایک ٹکڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی مہمان پورا بچھڑا نہیں کھا سکتا۔ اگر ایک چوزا کافی ہے تو پورا بچھڑا ذبح کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ سوال ایک بار میں نے اپنے آپ سے کیا تھا، اور اسی لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں جو کتاب لکھنے جا رہا ہوں اس میں ایک بھی ایسی چیز نہیں آنے دوں گا جو فالتو محسوس ہو۔ میں صرف انہی اقتباسات کو باقی رہنے دوں گا جو اس وقت بھی مجھے پسند آتے جب کتاب 10-20 گنا زیادہ ضخیم ہوتی۔ لاکھ زبان کے ایک نوجوان شاعر نے ایک بار اپنی کچھ نظمیں ابو طالب کو سنائیں۔ 10 نظمیں سنانے کے بعد جب وہ چلا گیا تو ابو طالب نے مجھ سے کہا، اچھا آدمی تھا، میرے خیال میں اس میں شاعری کی صلاحیت ہے۔ کیا آپ کو اس کی نظمیں پسند آئیں؟ ساری نظمیں کمزور تھیں، مگر 8 مصرے ایسے تھے جن کی حیثیت کسی ایسے قلعے کی تھی جسے زبردست جنگ کے بعد فتح کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے لاکھ زبان میں ایسا مسمن کبھی نہیں لکھا گیا۔ جس طرح گیتوں اور نظموں میں 4 مصرے یا 8 مصرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھلایا ہی نہیں جا سکتا، اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی ایسے لمحات اور ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ملک کی تاریخ میں بھی ایسے واقعات اور کارنامے ہوتے ہیں جن کے لافانی نقوش ذہن پر ثبت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میں انہیں اپنانا اور انہیں اپنی نئی عمارت کی دیواروں میں یعنی اپنی نئی کتاب میں اس طرح شامل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کا حصہ بن کر رہ جائیں۔ میں ان کی جگہ گونجتے ہوئے تشریحی الفاظ کو نہیں دینا چاہتا، زوردار توضیحی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ خود ہی اپنے مفہوم کی وضاحت کر دیں گے۔ مارچ کا مہینہ ساحلی علاقوں پر ہمیشہ طوفان خیز ثابت ہوتا ہے۔ ایک بار مخاش قلعہ میں مارچ میں ایک ایسا ہی طوفان آیا۔ مختلف سمتوں میں سے اٹھنے والی 2 آندھیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ ایک کیسپین سے اٹھی تھی اور دوسری پہاڑوں کی جانب سے آئی تھی۔ ایک آندھی سطح سمندر کی وسعتوں پر بہتی اور زور حاصل کرتی شہر میں طوفان کی طرح داخل ہوئی، اور دوسری پہاڑوں سے اس طرح ٹوٹی جیسے بڑی بڑی چٹانیں گرتی ہیں۔ دونوں آندھیاں درندوں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹیں اور دست و گریباں ہو گئیں۔
اور یوں جنگ چھڑ گئی۔ جب دو دیو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں تو درمیان میں آنا ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، اور مخاص قلعہ واقعتاً ان دونوں کے بیچ میں آ گیا تھا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو مضبوطی کے ساتھ بندھی ہوئی نہ تھی یا جس کی جڑیں زمین میں گہری نہ تھیں، فوراً ہی ہوا میں تیرتی نظر آنے لگی۔ کمزور درخت، خالی ڈبے، مکانوں کے چھپر، پلائی ووڈ کی دکانیں اور اس طرح کی دوسری تمام چیزیں ہوا کے ساتھ اڑتی پھر رہی تھیں، لیکن پرانے درخت اور بڑے بڑے مکان بڑے فخر کے ساتھ قدم جمائے کھڑے رہے۔ ہر وہ چیز جو کمزور یا ناپختہ تھی اپنی جگہ سے اکھڑ گئی، صرف مضبوط اور پختہ چیزیں باقی رہ گئیں۔ یہی حال ہے واقعات، جذبات اور انسانی افکار کا بھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وقت کا ہلکا سا جھونکا بھی انہیں اپنے ساتھ بہا لیے جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے شدید ترین دھماکے بھی انہیں اپنی جگہ سے نہ ہلا پائیں۔ اور مجھے اپنی کتاب کی عمارت تعمیر کرنے کے سلسلے میں اسی طرح کے دیرپا واقعات، خیالات اور جذبات کو کام میں لانا چاہیے۔ اس عمارت کا روایتی آوار انداز میں بنایا جانا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو جدید طرز کا ہونا چاہیے۔ گھر ایسا ہونا چاہیے کہ خاندان کے لوگ اس میں رہتے ہوئے خوشی محسوس کریں، اور کوئی مہمان آئے تو وہ بھی اسے پسند کرے۔ گھر ایسا ہونا چاہیے جہاں بچے خوشی محسوس کریں، جوان محبت حاصل کر سکیں اور بوڑھے لوگوں کو سکون مل سکے۔ میرا داغستان میری کتاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرے ذہن میں اس کا تصور کیا ہے؟ میں اسے کس چیز سے تشبیہ دوں؟ بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے عقاب سے؟ لیکن عقاب تو انسان کی تخلیق نہیں، قدرت اس کی خالق ہے، اور ہمارے افکار کا اس کی تخلیق میں کوئی دخل نہیں۔ تو پھر کیا کسی ہوائی جہاز کی؟ لیکن ہوائی جہاز زمین سے بہت زیادہ بلندی پر پرواز کرتا ہے، اور جب زمین پر واپس آتا ہے تو اس کو آس پاس کے منظر کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ جب لوگ فضا کی بلندیوں سے زمین پر نظر ڈالتے ہیں اور حقارت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ جی نہیں، میرے ذہن میں اس کی جو تصویر ہے وہ ایک ایسی مشین کی ہے جو فضا میں ہوائی جہاز کی طرح اڑتی ہے، زمین پر ریل گاڑی کی طرح دوڑتی ہے اور پانی پر بحری جہاز کی طرح چلتی ہے۔ میں ہوا باز بھی ہوں، انجن ڈرائیور بھی اور جہاز راں بھی۔ صدیوں پرانا لیکن زندہ جاوید داغستان ہمارے سفر کا نقطۂ آغاز ہے۔ ہمارا ہوائی اڈہ، ہمارا اسٹیشن اور ہماری بندرگاہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم فضا میں، زمین پر یا پانی پر سفر شروع کر کے دنیا کے ہر کونے میں جاتے ہیں، ان جگہوں پر بھی جہاں میں حقیقت میں ہو آیا ہوں، اور ان جگہوں تک بھی جن کا سفر میں نے صرف تخیل میں کیا ہے۔ ہم فضا میں اڑ رہے ہوں، ریل پر چل رہے ہوں یا پانی میں تیر رہے ہوں، کھڑکیوں سے ہم ان پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کی چوٹیوں پر برف جمی ہوئی ہے۔ سرسبز وادیاں، چوڑے چکلے دریا اور ناپیدا کنار سمندر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پرجوش موسم بہار، ہلکی خزاں، سخت جاڑا اور اس میں بھرپور گرمی کے موسم کھلی ہوئی کھڑکیوں سے پیچھے کی طرف بھاگتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس گاڑی پر کتنے مسافر میرے ہم رکاب ہیں، شاہ میل کے مرید جن کے زخموں پر بندھی ہوئی پٹیاں خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، پہاڑی علاقے کے چھاپا مار اور پھر میرے ہم اثر، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے عورت و مرد، مجھے وہ سارے لوگ گھیرے ہوئے ہیں جن سے میں نے کبھی بھی بات کی ہے، جنہیں میں نے کبھی بھی دیکھا ہے، ملا ہوں اور جنہیں میں نے یاد رکھا ہے۔ میری اس کتاب میں جو کسی ریل گاڑی، کسی ہوائی جہاز یا کسی بحری جہاز کی طرح ہے، جگہ حاصل کرنے کے لیے صرف ایک شرط ہے، یہ کہ کوئی نہ کوئی تاثر میرے ذہن پر ثبت ہو کر رہ گیا ہو۔ افراد، واقعات ان 4 یا 8 مصروں کی طرح ہوں جو بازاری گویوں کے طویل گیتوں میں سے مجھے یاد رہ گئے ہیں۔ انہیں
ان 8 مصروں کی طرح ہونا چاہیے جنہیں 10 طویل نظمیں سننے کے بعد ابو طالب نے الگ کر لیا تھا۔ انہیں ان پیڑوں اور مکانوں کی طرح ثابت قدم ہونا چاہیے جو اس تند و تیز آندھی میں بھی اپنی جگہ کھڑے رہ گئے، جس نے ہر کمزور اور ناپختہ چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پت جھڑ کے پتوں کی طرح ہواؤں میں بکھیر دیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہو تو مجھ میں اور کازان شیچی کے مسلم میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا جس کے بارے میں لوگ مندرجہ ذیل کہانی بیان کرتے ہیں۔ مئی میں جب بھیڑیں گرم اور گرم آلود استیپ سے پہاڑوں میں واقع سرسبز اور ٹھنڈی چراگاہوں کی طرف لے جائی جاتی ہیں، کازان شیچی گاؤں کے ادیب مسلم نے ادیبوں کی یونین سے درخواست کی کہ اسے بھی اس سفر میں بھیڑوں کو لے جانے کے بارے میں مضمون لکھنے کے لیے بھیجا جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ستمبر کی بات ہو جب پچھلی صورت کے برعکس بھیڑوں کو جاڑا شروع ہوتے ہی پہاڑی چراگاہوں سے نسبتاً گرم تر استیپ لایا جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے اس سفر کا انتظام کر دیا اور مسلم بھیڑوں کے ساتھ چل دیا۔ اس نے بڑی ایمانداری کے ساتھ راستے بھر بھیڑوں اور چرواہوں کا ساتھ دیا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو اس نے جن نوٹ بکوں میں اپنی یادداشتیں لکھی تھیں ان کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ ایک گھوڑا اس بوجھ کو ڈھونے کے لیے وقف کرنا پڑا۔ ہوا یہ تھا کہ وہ جو کچھ دیکھتا تھا روزانہ اسے نوٹ بک میں درج کر لیتا تھا۔ کوئی بھی واقعہ چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ رہا ہو، اس کی پینسل کی زد سے نہ بچ سکا۔ جب بھی اسے کوئی گھوڑا نظر آتا وہ نوٹ بک میں اس کا اندراج کر لیتا۔ جتنی بار بھی کوئی چرواہا اسے دکھائی دیتا وہ اپنی نوٹ بک میں اتنی بار اس کا ذکر کرتا۔ اس طرح ہر نظر آنے والی بھیڑ اس کی نوٹ بک میں محفوظ ہو جاتی۔ اب آپ خود تصور کیجئے کہ اس سفر کے دوران کتنے چرواہے اور کتنی بھیڑیں اسے ملی ہوں گی۔ بہرحال اس نے کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کیا۔ اندراج کا یہ طوفان صرف انہی چیزوں تک محدود نہیں رہا جو اسے نظر آئیں، بلکہ سنی سنائی باتیں بھی نوٹ بک میں جگہ پاتی رہیں۔ اس نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو زیادہ تیز رو تھے اور جنہیں آہستہ چلنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور ان لوگوں کا بھی جو بہت زیادہ سست رو تھے اور جن سے تیز قدم بڑھانے کے لیے کہا گیا۔ غرض طے ہونے والے راستے کے بارے میں اس کی کتاب خود اس راستے سے بھی طویل نکلی۔ ایک ایسی کتاب بن گئی جس کے پڑھنے کے لیے اتنا ہی وقت درکار تھا جتنا مسلم کو سفر کرنے میں لگا تھا۔ بعد میں ان کے ہم سفر چرواہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ لوگ گیمیدین سلسلہ کوہ کی چڑھائی طے کر رہے تھے تو انہیں ایک خچر دکھائی دیا۔ مسلم کے لیے خچر کی تفصیلات درج کرنا ضروری تھا، اور یہ اس وقت تک ناممکن تھا جب تک وہ اس کا انگ انگ نہ دیکھ لیتا۔ چنانچہ اس نے چھلانگ لگائی اور اس کا ایک پچھلا پیر پکڑنا چاہا، لیکن جانور تو جانور ہوتا ہے۔ اسے نہ تو یہ خبر تھی کہ مسلم ایک ادیب ہے اور اس کے ارادے نیک ہیں، اور نہ ہی یہ کہ وہ ایک اہم مشن کی انجام دہی پر نکلا ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں دلتی جھاڑ دی اور بیچارے مسلم کا منہ زخمی ہو گیا۔ چرواہوں نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، اب تو بیچارے مسلم کو یہ قصہ بھی لکھنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خچر بدذات قسم کا جانور ہے، لیکن اس وقت اس نے جو کچھ کیا وہ غالباً صحیح تھا۔ ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے جو ضرورت سے زیادہ دخل در معقولات کے عادی ہوں۔ بعد میں مسلم کی تحریریں ادیبوں کی یونین میں بحث کا موضوع بنی۔ ہم نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا، اچھا مسلم یہ تو بتاؤ کہ جب تم نے خاری کولو گاؤں کے گدھے کے بچے سے لے کر خچر کے کھر تک ہر اس بات کا ذکر کیا ہے جو تمہیں نظر آئی، تو پھر یہ کیسے ہوا کہ تمہاری اس تحریر میں منڈے بکرے کا کوئی ذکر نہیں ملتا؟ ایسی بات تو نہیں، اس کا بھی ذکر موجود ہے، البتہ اس کا میں نے مقامی نام لکھا ہے۔ میری تحریر میں آپ کو خانقوا لکھا نظر آئے گا، اس کے معنی بے سینگ بکرے ہی کے ہیں۔ ہمیں جواب ملا۔ ہم ہنس دیے۔
مگر بعد میں ہم نے مسلم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ادیب کو اپنے مشاہدے میں آنے والی ایک ایک چیز کا ذکر کرنا نہیں چاہیے، اسے تو مشاہدے کی پوری دولت میں سے صرف ان چیزوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرے۔ کسی بہت بڑے خیال کو محض ایک جملے میں سمویا جا سکتا ہے۔ شدید سے شدید احساس اور جذبے کے اظہار کے لیے کبھی کبھی صرف ایک لفظ کافی ہوتا ہے، اور اسی طرح پوری داستان بیان کرنے کے بجائے محض ایک واقعے کے بیان سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم اثر نو تنظیم کے کام میں مشغول تھے۔ اب بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچانک ہم کسی نہ کسی چیز کی تنظیم نو کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چھوت مجھے بھی لگ گیا ہے۔ میں اس صنف کی تنظیم نو میں مشغول ہوں جسے میں نے اپنایا ہے۔ میں ایک اکیلی کتاب میں تمام اصناف کو سمیٹ رہا ہوں اور انہیں محض اپنی انتظام کاری کا تابع بنا رہا ہوں۔ ایک طرف میں عملے میں کمی کرتا ہوں تو دوسری طرف اس میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ میں اصناف میں الٹ پھیر کر دیتا ہوں، کبھی انہیں آپس میں پھینٹ دیتا ہوں، کبھی ایک ہی صنف کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور ظاہر ہے جب آپ لگاتار اس طرح کی الٹ پھیر میں مشغول ہوں تو اس کی کوئی نہ کوئی شکل خوبصورت بن ہی جائے گی، چاہے اس میں محض اتفاق ہی کا ہاتھ کیوں نہ ہو۔ ایک پہاڑی کی کہانی جو مخاج قلعہ آیا تھا۔ کسی سرکاری کام سے ایک پہاڑی مخاج قلعہ آیا۔ اس کے پاس بہت سارا سرمایہ تھا۔ ظاہر ہے یہ رقم اس کی اپنی نہ تھی، سرکاری اخراجات کے لیے اسے ملی تھی۔ اس نے ایک ریستوراں میں کھانا کھایا اور شراب پی۔ جس دن وہ شہر پہنچا اس دن اس نے ریستوراں میں اپنی میز پر بیٹھے بیٹھے اس طرح چلا کر سامان خورونوش مانگا کہ سارے لوگ سن سکیں۔ اس نے کہا، ویٹر میرے لیے برانڈی اور لاؤ، اور اس کی آواز سن کر لوگ اس کی طرف مڑے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون آدمی ہے جو اتنی قیمتی شراب اس طرح پی رہا ہے، اور کافی دیر تک یہ سوچتے رہے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اسے شہر سے روانہ ہونا تھا۔ اس دن اس نے اسی ویٹر سے سامان مانگا، لیکن اس بار سرگوشی کے لہجے میں۔ اس نے کہا، تمہارے ریستوراں میں ایک پلیٹ سوئیوں کی قیمت کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بیل کی قوت کا اندازہ اس وقت نہیں لگایا جا سکتا جب اس نے جتائی کا کام شروع کیا ہو، بلکہ اس کا صحیح اندازہ کام ختم ہونے پر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نہیں کہ وہ چراگاہ میں گھاس کیسے چرتا ہے، بلکہ اس سے کہ وہ ہل کیسے کھینچتا ہے۔ گھوڑے کی تعریف اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب آپ زین پر بیٹھ رہے ہوں، بلکہ اس وقت جب آپ گھوڑے سے اتر رہے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی کتاب کو اس طرح پھلا رہا ہوں جس طرح انسالتینی لوگ اپنی دھکنی بین پھلاتے ہیں؟ کہیں میں سیوخ کے لوگوں کی طرح لکڑی کا چولہا تو نہیں بنا رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھیڑیے کے دھوکے میں کوئی کتا مارے دے رہا ہوں، جیسا کہ سدا گاؤں کے رہنے والے ایک بار کر چکے ہیں؟ راستہ شروع ہوتا ہے تو منزل دور نظر آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مجھ میں وہ ہمت، وہ لگن اور وہ استقلال ہے یا نہیں جو منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ مجھے بھی اپنا سر کھجا کر ایک پلیٹ سوئیوں کی قیمت پوچھنا پڑے۔ یاد کی ایک جھلک۔ ایک بار داغستان میں قیامت کا جاڑا پڑا۔ اچانک برف گرنے لگی، اور اتنی کہ زمین پر تقریباً 1 میٹر برف جم گئی۔ بھیڑوں اور ان کے بچوں کے لیے چارہ نہ رہا اور وہ بھوکے مرنے لگے۔ مجھے علاقائی پارٹی کے دفتر میں بلا کر یہ حکم دیا گیا، رسول ہم چاہتے ہیں کہ آپ چراگاہوں کو جائیں، بھیڑوں کو ہر قیمت پر بچانا ہے۔ لیکن میں کیا مدد دے سکتا ہوں؟ یہ سب آپ وہاں پہنچ کر سوچئے گا، کوئی راستہ تلاش کیجئے، بھیڑوں کو تو بہرحال بچانا ہے۔ موسم اچھا ہوتا تو بھی میرے لیے راستہ تلاش کرنا مشکل ہوتا، نہ کہ اس وقت جب برف کا طوفان آیا ہوا ہو۔ لیکن پارٹی کے حکم سے سرتابی کی مجال کسے ہے؟ میں برف میں راستہ تلاش کرتا اور تیز ہواؤں کے جھکڑ سہتا آخر ایک ایسی جگہ پہنچ ہی گیا جہاں بھیڑوں کا ایک گلہ موجود تھا، اور وہاں مجھے
چرواہوں کے مغموم چہرے نظر آئے. ان کے رخساروں اور ان کی مونچھوں پر آنسوؤں کے قطرے جم گئے تھے. جمی ہوئی برف کی تہ توڑ کر سرسبز گھاس تک پہنچنے کی کوششوں میں بھیڑوں کے منہ چھل کر لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن وہ برف کی تہ نہیں توڑ سکی تھی اور موت کا شکار ہوتی جا رہی تھی. کتوں نے بھی ہواؤں کی زد سے بچنے کے لیے گلے سے بچھڑ کر بھیڑوں کو بھیڑیوں اور چوروں سے بچانے کی فکر چھوڑ دی تھی. ہر طرف مایوسی اور مجبوری کا منظر تھا. چرواہوں نے مجھے دیکھتے ہی قہقہا لگایا، وہ قہقہا جس میں بلا کی تلخی تھی، اور بولے، بس یہاں تمہاری نظموں اور تمہارے گیتوں کی کمی رہ گئی تھی. سدا گاؤں کے حمزہ کے بیٹے، تم یہاں اپنی نظمیں اور گیت سنانے ہی آئے ہو نا؟ اچھا تو ہمیں کوئی ایسا مرثیہ سناؤ جس میں بین ہو، تاکہ ہم سب چیخ چیخ کر رو سکیں. میں نے چرواہوں کے خیمے میں 3 دن گزارے، پھر اس کا یقین دلایا کہ نہ میں ان کے لیے کچھ کر پایا ہوں نہ کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد ان سے جدا ہو کر مخاج قلعہ لوٹ آیا. ہاں تو تم نے بھیڑوں کو بچایا؟ پارٹی دفتر میں مجھ سے پوچھا گیا. صرف 3 میمنوں کو؟ کس طرح؟ ہمیں بھی بتاؤ. بڑی آسانی سے. چرواہوں نے 3 میمنے ذبح کیے اور ہم سب نے کھا لیے. میرے خیال میں یوں ہم نے ان کو ضائع نہیں ہونے دیا. صحیح فرماتے ہیں. جواب میں ناراضگی صاف تھی. اچھا تو اب آپ جائیے، اپنی نظموں سے نمٹیے. ہم یہ کام آپ کی مدد کے بغیر ہی انجام دے لیں گے. اگر ہم آپ کی تنبیہ کریں تو غالباً اس سے آپ کی تحریر میں تیزی آئے گی. کہیں میری کتاب کے ساتھ بھی تو یہی نہیں ہوگا؟ میں گلے کو بچانے ہی نکلا تھا نا، اور وہاں سے لوٹا تو کس طرح؟ ہمیشہ ہی ایسا نہیں ہوتا کہ طلوع ہونے والا دن آپ کی توقع کے مطابق گزرے. یاد کی ایک اور جھلک. ادارے ادب میں مجھے اپنے ابتدائی دن یاد ہیں. پڑھائی شروع ہو رہی تھی. انہی دنوں میری سالگرہ کی تاریخ آ گئی. مجھے کسی نے اس موقع پر مبارکباد نہ دی، کیونکہ کسی کو یہ خبر ہی نہ تھی کہ آج میری سالگرہ ہے. میری جیب میں کچھ پیسے تھے. ابا نے کوٹ خریدنے کے لیے دیے تھے. میں نے اپنے آپ سے کہا، چلو رسول، اپنی سالگرہ پر خود ہی تحفہ دے لو، ایک نیا کوٹ خرید لو. اور یوں پیسے جیب میں ڈال کر تیشنسکی بازار چل دیا. جنگ ابھی ابھی ختم ہوئی تھی اور ان دنوں ماسکو کے بازار بھی عجیب و غریب ہوا کرتے تھے. ان کے اپنے قاعدے تھے، اپنے چور بازاری کرنے والے تھے اور اپنے ملیشیا والے. آپ وہاں کوئی بھی چیز خرید سکتے تھے، بس صرف گدھے نہیں بکتے تھے. اگر ہم تیشنسکی بازار کو کسی چیز سے تشبیہ دینا چاہیں تو سب سے مناسب تشبیہ چوٹیوں کا وہ دمکوڑا ہوگا جسے چھیڑ دیا گیا ہو. پورے 1 گھنٹے تک میں ان لوگوں کے درمیان الجھا رہا جو ہر طرح کی چیزیں میری جانب بڑھا دیتے تھے. مردوں کے سوٹ، پتلون، لمبے کوٹ، ٹوپیاں، عورتوں کے لباس، بلاؤز، سویٹر، سلیپر اور جوتے وغیرہ. ان دنوں کابینہ کے کسی وزیر جیسا نظر آنا میری خواہشوں کی معراج تھا. چنانچہ مجھے کسی ایسے کوٹ کی تلاش تھی جسے پہنتے ہی میں یوں نظر آنے لگوں جیسے کوئی وزیر ہو. جلدی مجھے ایک چور بازاری کرنے والے کے کندھے پر پڑا ایسا کوٹ ایک جگہ نظر آ گیا جسے میں خریدنا چاہتا تھا. کوٹ کی جاذبیت بڑھانے کے لیے اسی رنگ اور اسی کپڑے کی ٹوپی بھی مل رہی تھی. میں نے سب سے پہلے ٹوپی اٹھائی، سر پر پہنی اور آئینے میں اپنی صورت دیکھی. واقعی میں وزیر لگ رہا تھا. میں نے مول تول شروع کیا. جب تک میں نے معمولی سے دام لگائے اس وقت تک بیچنے والا یہی ظاہر کرتا رہا جیسے میری بات سن ہی نہ رہا ہو، حالانکہ میں اپنی بات خاصی بلند آواز میں کہہ رہا تھا. لیکن جب میں نے دبے دبے لہجے میں ایک اچھی رقم کی پیشکش کی تو اس نے ایک ایک لفظ سن لیا اور ہم نے ہاتھ ملا کر سودا چکا لیا. میں نے جیب سے 3 روبل اور 5 روبل کے نوٹ نکالے اور اس خیال سے کہ میں انہیں آسانی کے ساتھ گن سکوں کوٹ بیچنے والے کو پکڑا دیا. 2250 روبل گننے کے بعد میں نے اس کو قیمت ادا کی اور اپنے ہاسٹل کی طرف اپنی اہمیت کی اس احساس کے ساتھ چل پڑا کہ دیکھنے والے مجھے وزیر ہی سمجھے. ہاسٹل پہنچ کر ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ کوٹ تو میں چور بازاری کرنے والے کے ہاتھ میں ہی چھوڑ آیا ہوں، اور یوں میں نے 2250 روبل میں محض ایک ٹوپی خریدی. کابینہ کا وزیر نظر آنے کی خواہش میں
میں ایک کوٹ اور اپنی ساری جمع پونجی سے ہاتھ دھو چکا ہوں، کہیں یہی واقعہ میری کتاب کے ساتھ بھی نہ پیش آ جائے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے، لیکن اسے کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ منزل تو سبھی کو نظر آ سکتی ہے، لیکن سبھی منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بھرم میں رہتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ کتاب کس طرح لکھی جانی چاہیے، لیکن در حقیقت کتاب لکھی کیسی جائے یہ انہیں معلوم نہیں۔ ایک عام کہاوت ہے کہ ایک ہی سوئی سے لباس عروسی بھی سیا جاتا ہے اور کفن بھی۔ یہ بھی کہاوت ہے کہ کوئی ایسا دروازہ کبھی نہ کھولو جسے تم بند نہ کر سکتے ہو۔